کرتا ہوں اپنے شیخ جیسی صورت تو بنا لے، اندر اللہ تعالیٰ تیرے شیخ کے فیض سے تجھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ اج فیصلہ آباد دی دھرتی تے انمول کمر دا لال آیا ہے، مسکینہ تے کمزوریاں دی میرا دل بر کرن سنبھال آیا ہے، لجپالی جس دی فطرت ہے، لجپالاں دا لجپال آیا ہے، لکھ بار مبارک چشتیاں نو اج سونا پیر سیاہ۔ خطیب اعظم آستانہ علیہ سیال شریف صاحبزادہ سید محمد شمس الرحمن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ علیہ حسین آباد شریف اپنے خوبصورت ملفوظات تو نوازن کے جناب صاحبزادہ سید محمد شمس الرحمن شاہ صاحب مشہدی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لجپال قبردہ کی پوچھ دیں، سبحان اللہ۔ لجپال کمردہ کی پوچھ دیں، جدی ہر ایک صفت نورانی ہے۔ سبحان اللہ۔ لجپال کمردہ کی پوچھ دیں، جندی ہر ایک صفت نورانی ہے۔ سر تے تاج ولایت دا نسبت شمسی سلیمانی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور حضرت شاہ صاحب دی تقریر دا خوبصورت جہا پیغام اس اگلے فکرچ کہ اصحاب دی عزت دا رکھا، سبحان اللہ۔ اصحاب دی عزت دا رکھا، نالے پیر علی دا جانی ہے، اساں مشہدی سب جگ پھول ڈٹھا، ساڈا پیر قمر لا سانی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال واہ واہ۔ اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شاہ فیروز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ فتماب تقریب جو دلیل الکاملین سند الواصلین حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان خواجہ محمد قمر الدین پیر سیال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ تعریف و توصیف کے خوبصورت حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز
اپنے آقائے نعمت کے حکم کے مطابق چند باتیں جس خوبصورت موضوع کے حوالے سے آپ احباب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ زندگی اور موت، ان دونوں کی حقیقت از روئے قرآن کیا ہے، سبحان اللہ، اور اس قرآن کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں موضوع دوبارہ عرض کروں گا تاکہ آپ احباب کی توجہ مجھے نصیب ہو جائے۔ شہنشاہ خطابت علامہ مفتی محمد رمضان صاحب سیالوی انتہائی خوبصورت ملفوظات سے آپ کو نواز رہے تھے، اور آقا کریم کی حیات طیبہ کے حوالے سے انتہائی احسن دلائل آپ کی خوبصورت جھولیوں میں ڈال رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس موضوع کے حوالے سے میں اپنی نوکری عرض کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ زندگی کیا ہے، اللہ اکبر، موت کیا ہے، ان دونوں کی حقیقت جہان کے حوالے سے نہیں، از روئے قرآن کیا ہے، اور اس حقیقت کے حوالے سے عظمت حضور شیخ الاسلام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرف عام میں، عام جہان میں ہمارا تصور یہ ہے کہ زندہ وہ ہے جس کی سانس کی ڈوری چل رہی ہو۔ آپ کا سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ زندہ ہو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، زندہ ہوں۔ حتیٰ کہ مصنوعی سانس بھی آ جا رہا ہو تو پھر بھی کہا جاتا ہے چونکہ آ جا رہا ہے واہ واہ، لہٰذا یہ بندہ زندہ ہے۔ اور عرف عام میں، جہان میں اصول یہی ہے کہ جب یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، یعنی سانس آنا اور جانا بند ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ مر گیا ہے، موت کی حالت میں چلا گیا ہے۔ میں چونکہ مجھے حکم ہے کہ بہت تھوڑے وقت میں بڑی بات کرنی ہے، میں اس پر بے شمار دلائل عرض کر سکتا ہوں، لیکن میں نے لب لباب عرض کرنا ہے۔ عام ماحول میں، عام زندگی میں، پورے جہان میں سانس آ رہا ہو اسے زندہ کہتے ہیں، اور جس کا سانس رک جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ تھوڑے سے لوگوں نے تو بول کے بتا دیا کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، چلے باقی کو نہ بھی آئے تو چلے، کچھ لوگوں تک تو پیغام پہنچ رہا ہے۔ سانس آ رہا ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زندہ۔ اور سانس رک جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مردہ۔ یعنی ہمارے قانون کے مطابق، جہان کے نظام کے مطابق، سانس آنا یہ زندگی ہے، اور سانس ختم ہو جانا یہ موت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں رکھنے لگا ہوں اور سمجھانے لگا ہوں کہ جہان کا پیغام کچھ اور ہے، سبحان اللہ، قرآن کا پیغام کچھ اور ہے۔ جہان والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہ بات بڑی پکی ہے، سارا جہان بھی کچھ کہے تو وہ کچ ہے، قرآن جو کچھ کہتا ہے وہی سچ ہے۔ بے شک، سارا جہان بھی کچھ کہے تو وہ کیا ہے؟ کچ ہے۔ قرآن جو کہے وہ سچ ہے، اور آپ بھی کچ کی محفل میں نہیں نہ آئے بیٹھے، چونکہ سچ کی محفل میں آئے بیٹھے ہو، اس لیے کچ والی بات نہیں کرنی، ہم نے سچ والی بات کرنی ہے۔ کچ کی بات یہی ہے، سانس آئے تو زندہ، سانس رک جائے تو مردہ۔ کہانی نہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں، میر علی شاہ کا ملفوظ نہیں، قرآن پیش کر رہا ہوں اور دونوں آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ سانس آ رہا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، نوکر ساتھ ہے، مکے کا چودھری ہے، کبھی بھاگ کے ادھر جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر جاتا ہے، ڈنڈا اس کا مشہور ہے، سانس بالکل ٹھیک ہے، نہ اسے کوئی شوگر ہے، نہ اسے کوئی بلڈ پریشر ہے، نہ اسے کوئی ہیپاٹائٹس ہے، چودھری ہے، سردار ہے مکے کا، سانس بالکل ٹھیک ہے، صحت بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے حبیب یہ مردہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ مردہ ہے، مردہ ہے۔ ابو جہل بھاگا بھاگا آتا ہے،
ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، حضور سے واز فرماتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں، سیانا بن اللہ کو مان میں رسول بن کے آیا ہوں، وہ حضور کی بات پہ کان نہیں دھرتا، جب تیسری دفعہ بھی کان نہیں دھرتا تو حکم ربی ہوتا انکا لا تسمع الموتا، محبوب اب اسے کچھ نہ کہنا، کیوں؟ محبوب کی شان رحمت چاہتی ہے میں کہتا رہوں، بے شک یہ مانے نہ مانے، لیکن اللہ جلال میں آتا ہے، فرمایا محبوب اس نے 3 دفعہ تیری نہیں سنی، اب یہ مردہ ہے۔ کیا ہے تیرے؟ اب یہ کیا ہے؟ سانس اس کا ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، وجود اس کا قبلہ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے، ہیپاٹائٹس اس کو کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے مردہ ہے، شوگر اسے نہیں، قرآن کہتا ہے مردہ ہے، بالکل سانس نبض ہر چیز ٹھیک ہے، بھاگ رہا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے۔ توجہ توجہ، ایک طرف سانس ٹھیک والا، صحت ٹھیک والا مردہ ہے، ایک طرف سر نیزے کی نوک پہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامتیاں دے، سبحان اللہ۔ آپ میرا پیغام سمجھ گئے، آپ میری بات سمجھ گئے، اس کی سانس بالکل ٹھیک ہے، صحت بالکل ٹھیک ہے، واہ واہ، سارا کچھ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے، ادھر سر نیزے کی نوک پہ ہے، جسم کے ٹکڑے گنتی میں نہیں آ رہے کہ کتنے ٹکڑے ہو گئے، قرآن کہتا ہے بکنا بھی مت، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یہ مردہ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ، واللہ یاون یہ زندہ ہے، مت کہنا یہ مردہ ہے، یا اللہ سانس نہیں آ رہی، ورنہ پھر بھی بکواس بند کرو، تجھے نظر نہیں آ رہی، جملہ میں کہہ گیا آپ سمجھے نہیں، واللہ یاون یہ زندہ ہے، زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یا اللہ سمجھ نہیں آتی، فرمایا یہی تو میں بتا رہا ہوں، تمہاری سری چھوٹی ہے، زندگی کو میں نے بڑا بنا دیا، سبحان اللہ، اسے سبحان اللہ، مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہے، اللہ اکبر، زندہ ہے، زندہ ہے، تمہارا عقل چھوٹا ہے، اس کی زندگی بڑی ہے، چھوٹے بھانڈے میں بڑی چیزیں نہیں آتی، چھوٹے بھانڈے میں بڑی چیزیں نہیں آتی۔ بڑا نفیس جملہ میری پچھلے دنوں حاضری ہوئی جناب بہلول دانا کے مزار پر، وہاں حاضری ہوئی تو ان پر ایک لکھا ہوا جملہ تھا کہ دریا پہ بیٹھے تھے اور کولے سے دریا کا پانی باہر نکال رہے تھے، 2 دن 3 دن نکالتے رہے، کوئی نے کہا بہلول پاگل ہو گیا ہے، کولے سے کیا کر رہا ہے؟ جی میں دریا کا پانی ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنا بڑا دریا ہے، یہ تیرے کولے میں آ سکتا ہے؟ اب بہلول دانا تھا نا، جانتا تھا یہ بندہ علی نبی کے بغض والا ہے، کمال جملہ دے دیا، فرمایا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جب اتنا بڑا دریا میری کولی میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی اور نبی تیری سری میں کیسے آ سکتا؟ واہ واہ، واہ واہ، جب اتنا بڑا دریا میرے قولے میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی اور اتنا بڑا نبی یہ تیری سری میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہی بات سمجھائی نا کہ یہ جتنے بھی نبی کے نام پہ کٹنے والے ہیں نا، فی سبیل اللہ والے ہیں نا، یہ ہیں زندہ، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، لیکن تیری سری چھوٹی ہے، تیرا شعور چھوٹا ہے، جس طرح بڑا دریا چھوٹے کولے میں نہیں آتا، اسی طرح علی ولی نبی کی بے مثل زندگی تیری چھوٹی سری میں نہیں آ سکتی۔ کیا کہنے شاہ، سوچنے والی بات ہے، اب بات سمجھنے والی ہے۔ جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے پاس 5 منٹ رہ گئے، 15 منٹ میرے پورے تھے، 10 ان میں سے گزر گئے۔ جو پیغام دینا چاہتا ہوں دونوں آیتیں ذہن میں رکھے۔ پہلی آیت صحت ٹھیک ہے، وجود ٹھیک ہے، چودھری ہے، بالکل بھاگ رہا ہے، اللہ کہتا کیا ہے؟ یہ مردہ ہے۔ دوسری طرف نہ سانس ہے، نہ خون ہے، نہ وجود ملتا ہی نہیں ہے، ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، بلکہ وہ تو حسین ہے۔ آج 14ویں صدی میں بھی حسین کا نوکر شہید ہو جائے، اللہ کہتا ہے یہ بھی زندہ ہے، بے شک اللہ کہتا ہے یہ بھی زندہ ہے۔ میرے جیسا نکمہ بھی اگر آج حسین کے نام پہ کٹ جائے، کائنات میں مجھ جیسا پاپی کوئی نہیں، لیکن اگر حسین کے نام پہ کٹوں، علی کے نام پہ کٹوں، صدیق اکبر کے نام پہ کٹوں، امیر عمر کے نام پہ کٹوں، تو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں باللہ یاؤن، واہ واہ، میرے جیسا گندا بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ کیونکہ کٹنا کن کے نام پہ ہے، مرنا کن کے نام پہ ہے۔ اب جو جملہ میں دینے جا رہا ہوں اگر سمجھ میں آ گیا، میرا پیغام ذہن میں آ جائے گا۔ ان کی سانسیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ مردہ ہے،
उधर सांस है ही कोई नहीं, बिल्कुल डोरी खत्म हो चुकी है, सुभान अल्लाह। वो जिंदा है। अब आपने जो पहले जुमला सुना था कि सांस आए तो जिंदा, सांस रुके तो मुर्दा, दोनों पैगाम खत्म हो गए। कुरान में जिसका सांस आ रहा है उसे मुर्दा कह दिया, जिसका सांस रुका हुआ है उसे जिंदा कह दिया। अब सवाल तो बनता है कुरान फिर तेरा फैसला क्या है, क्योंकि कच्चा फैसला तो हमने सुनना नहीं, हमने तो सच्चा फैसला सुनना है। अब कुरान ललकार के कहता है, पूछना चाहते हो जिंदगी क्या है, सुभान अल्लाह, मौत क्या है, तो ऐलान कुरानी इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा तआकुम लिमा युहयीकुम। आखिरी बंदे तक मेरा जुमला पहुंच गया, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। कुरान फरमाता है ना जिंदगी सांस चलने का नाम है, न मौत सांस रुकने का नाम है। कुरान जिंदगी और मौत किसका नाम है, लिमा युहयीकुम। कुरान कहता है मौत मोहम्मद की गद्दारी का नाम है, जिंदगी मोहम्मद की वफादारी का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबानी सोने। मौत मोहम्मद की गद्दारी का नाम है। हक है। मोहम्मद का गद्दार जमीन के ऊपर हो फिर भी मुर्दा है, जमीन के नीचे हो फिर भी मुर्दा है। मोहम्मद का वफादार वो दाता के रूप में हो, वो हिंदुल बली के रूप में हो, वो गौसे जली के रूप में हो, वो पीर सियाल के रूप में हो, वो बाबा साहब के रूप में हो, वो हबशी बिलाल के रूप में हो, वो आमिना का लाल का गुलाम पीर सियाल के रूप में हो, और इमाम आजम के रूप में हो, हुजूर शेखुल इस्लाम के रूप में हो। कुरान कहता है लिमा युहयीकुम, जिस तरह गद्दार मिट्टी के ऊपर भी मुर्दा है, मिट्टी के नीचे भी मुर्दा है, इसी तरह मोहम्मद का वफादार कहीं बैठा हो, मिट्टी के ऊपर हो फिर भी जिंदा है, मिट्टी के नीचे हो फिर भी जिंदा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुद्धू मुल्ला, ये बेगैरत मुल्ला नबी की जिंदगी के बारे में सोच रहा है, हालांकि अल्लाह कह रहा है इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। कायनात को जिंदगी देने वाला मोहम्मद है, जिंदगी तकसीम ही मोहम्मद फरमा रहा है, बांटी मोहम्मद रहा है। जो जो क़यामत तक हजूर जिंदा होगा वो इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम दरे मुस्तफा से जिंदा होगा। हम मानते हैं गद्दारी मौत लाती है, तुझे समझ नहीं आती। कितने साल हो गए हुजूर शेखुल इस्लाम को पर्दा किए हुए, एक दिन ऐसा नहीं जब उसका उर्स नहीं लगता, एक लम्हा ऐसा नहीं जब डेरा नहीं लगता। मुर्दों के कौन जिक्र करते हैं, इतना जिक्र जिंदों का भी नहीं होता जितना इस मोहम्मद के दुर्वेश का हो रहा है। ये जिक्र बता रहा है इसकी जिंदगी गद्दारी में नहीं, मोहम्मद की वफादारी में गुजरी। लजपाल, लजपाल, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये सबक याद रख के जाएं। खैर हो गई। मौत हजूर की गद्दारी का नाम है। मौत किस चीज का नाम है, हुजूर की, और जिंदगी हुजूर की। गद्दार कभी जिंदा नहीं होता, और वफादार कभी, मोल लीजिए, वफादार कभी मुर्दा नहीं होता। तारीख हिंदुस्तान ये जुमला कैसे भुला पाएगी कि ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज के किरदार से घबरा के जब हिंदू राजा ने किरदार पर हमला करवाने की कोशिश की थी और नौजवान दोशीजा को भेजा था, सारी रात वो चक्कर काटती रही, अजमेर के दूल्हा ने उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। वाह वाह। आज हम जिक्र वलियों का करते हैं, सीरत उनकी नहीं पढ़ते, पैगाम उनका नहीं लेते। सारी रात आंख उठा के नहीं देखा, वापस आ गई। बादशाह ने पूछा क्या बना, कहने लगी आज रात कोई उनकी इबादत की रात थी इसलिए उन्होंने नहीं देखा, कल जाऊंगी तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा, मैं उनका किरदार फिसला के रख दूंगी। अगली रात फिर गई, साईं ने फिर कोई नहीं देखा। वाह वाह। तीसरी रात अकेला फकीर मुस्तफा का ये बन ठन के सज सवर के पूरे मुल्क की सबसे खूबसूरत दोशीदा किरदार गुलाम मुस्तफा को
خراب کرنے کے لیے گئی، ادھر جاتی ہے صحیح نہیں دیکھتے، ادھر جاتی ہے اجمیر کا دولہ نہیں دیکھتا، بالآخر حضرت نے 1 منٹ کے لیے سلام پھیرا نا تو یہ فوراً سامنے ہو گئی، اور 3 سوال اس نے کیے ہیں، بس انہی سوالوں کے جواب اور میری تقریر مکمل۔ پہلا سوال اس نے خواجہ غریب نواز سے کیا، اس کا پنجابی شاعر نے ترجمہ کیا، کہتا ہے تجھے یہ کہتی ہے عورت جو سازش کے تحت گئی تھی کہ کردار خراب کریں اور کل ہم کہہ سکیں اور جن کے غلام ایسے ہوں وہ امام کیسے ہوتے ہیں، جن کے غلام ایسے وہ امام کیسے ہوتے ہیں۔ جب حضرت نے سلام پھیرا فوراً قریب ہو کے سوال کرتی ہے، کہتی ہے تسی ویکھ دے کیوں نہیں حسن میرا، تسی ویکھ دے کیوں نہیں حسن میرا، تسا مکھ میرا کیوں تک دے نہیں۔ نوجوان دوشیزہ آدھی رات کا وقت، خواجہ غریب نواز مسلح پہ بیٹھے ہیں، چہرہ مدینہ شریف کی طرف کیا، آنکھوں میں چھم چھم آنسو، اس نے کہا تسی ویکھ دے کیوں نہیں حسن میرا، تسی مکھ میرا کیوں تک دے نہیں۔ آنکھوں میں اتھروؤں کی بہار آئی اور کہا بی بی تجھے غلط فہمی ہو گئی، جنہ حسن نبی دا ویکھ لے آئے آئے جنہ حسن نبی دا ویکھ لے آئے وہ غیر والوں کدی تک دے نہیں، جنہ حسن نبی دا ویکھ لے آئے وہ غیر والوں کدی تک دے نہیں۔ اس نے اگلا جملہ فوراً کہا، اس نے کہا آپ کے قرآن میں بھی بہت سی دلائل ہیں اس بات پر کہ عورت کا حسن بڑا نفیس ہوتا ہے اور عورتوں کا جال بڑا مضبوط ہوتا ہے، انہا قیدہ کنہ عظیم کے الفاظ بھی قرآن نے اسی حوالے سے لکھ دے، کہتی ہے تسی ویکھ دے کیوں نہیں مکھ میرا تے تسی جال میرے وچ کیوں پھس دے نہیں۔ جب جال کی باری آئی تو محمد کا قیدی وجد میں آ گیا، اس نے جال کا لفظ استعمال کیا نا، تسی ویکھ دے کیوں نہیں مکھ میرا تے تسی جال میرے وچ کیوں پھستے نہیں۔ اب محمد کے وفادار کا جملہ سننا، بی بی کو پوری آب و تاب سے جواب دیا، بی بی کیا کہتی ہے، صحیح تسی جال میرے وچ کیوں پھستے نہیں۔ فرمایا بی بی سن لے اساں قیدی ہاں زلف محمد دے، اسی غیر دے جال وچ پھس دے، واہ واہ اسی قیدی ہیں زلف محمد اسا غیر دجال، اور نار تے تم بھی لگاتے ہو میں بھی لگاتا ہوں، کانفرنس میں تم بھی آتے ہو میں بھی آتا ہوں، لیکن زندگی کی ہر لمحے دنیا کے جال ہمیں پھنسا لیتے ہیں۔ شیخ الاسلام کانفرنس کا سبق یہ آج نکلے نا تو باہر سود کا جال آئے، حرام پائی کا جال آئے، بے کرداری کا جال آئے تو فوراً اسے سمجھا اس جال کو کہ اسی قیدی ہیں زلف محمد دے، اسی غیر دے جالے چ۔ آخری جملہ اور میری تقریر مکمل۔ اس نے دیکھا کہ یہ لالچ میں آتے نہیں، جال میں پھنستے نہیں، اس نے کہا جناب میں کوئی بازاری عورت نہیں، میں وزیر کی بیٹی ہوں، آپ اگر میری بات نہیں مانیں گے نا تو کل میں ابے سے اور بادشاہ سے کہہ کہ آپ کو پھانسی لگوا دوں گی، کل آپ پھانسی کے کٹہرے پہ ہوں گے، لٹکیں گے آپ جھولیں گے۔ جب پھانسی کا نام آیا نا تو آج بڑوں بڑوں کے نام جب پھانسی کا نام آتا چہرے پیلے ہو جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، آپ مسکرانے لگے۔ آئین اپنا مزہ ہے نا، خواجہ غلام علی حیدر نے کہا نہیں تھا اللہ فیکواری جنو یار کہیے جان جائے تے پیچھے ہٹنا کی، او ملے یار دے نام دا لکھ مینا جوڑی پا لئیے پنجے سٹنا کی، آدھا جے کر یار دے نام تے ملے سوڑی، جے کر یار دے نام تے ملے سوڑی مڑ جھوٹا لے لئیے، پھر جکنا کی علی حیدرہ یار نو رنج کر کے نفع دوئی جانی کھٹنا کی۔ جب اس نے کہا نا کہ صحیح آپ کل مارے جائیں گے، موت آ جائے گی، بات موت اور حیات سے چھڑی تھی نا، بس میری تقریر کا نچوڑ یہی جملہ ہے۔ جب اس نے موت کی دھمکی دی نا کہ کل مر جا سو، زندگی ختم ہو جاسی، پھائے لگ جا سو، موت دا نہ آیا تے صحیح ہسن لگ پہ، حیران ہو گئے جی، چہرہ اس نے دیکھا نہیں، جال میرے میں پھنسے نہیں، اب موت کے نام پہ لوگ روتے ہیں، یہ ہنسنے لگ گیا ہے۔ عجیب جملہ کہنے لگی تسی مندے کیوں نہیں گل میری تے تسی موت کوڑو کیوں ڈردے نہیں۔ میری تقریر کا سب سے بڑا جملہ اس کے جواب میں آ رہا ہے، اب آپ جانو اور آپ کا کام جانے، کہتے ہیں تسی مندے کیوں نہیں گل میری تسی موت کوڑو کیوں ڈردے نہیں۔ خواجہ غریب نواز نے آنکھیں بند کی، منہ مدینہ شریف کی طرف کیا، جواب دیا، فرمایا بی بی اسی بردے زندہ نبی دے ہاں کوئی مار بھی دے وے تو مردے ہی ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ اسی بردے زندہ نبی دے ہاں آئے ہے اسی بردے زندہ نبی دے ہاں کوئی مار بھی دے وے تے قبلہ زندگی اور موت کی حقیقت ملا پتہ نہیں کہ ان چکروں میں پڑا ہے زندگی اور موت کی حقیقت یہ ہے کہ موت محمد کے غداروں کے ڈیرے سے بچتی ہے زندگی محمد کے وفاداروں کے ڈیرے سے بچتی ہے زندگی بانٹنے والے کا نام محمد ہے زندگی تقسیم کرنے والے کا نام محمد ہے اور یہ مشہدی شاہ کا اعلان نہیں ہے اللہ کا قرآن ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم جتنا بڑا بغض والا ملا ہے مجھے لما یحییکم کا ترجمہ کر کے بتائے قرآن اعلان کر رہا ہے زندگی کل بھی محمد کے در سے ملتی تھی زندگی آج بھی محمد کے در سے ملتی ہے حضور شیخ الاسلام کی سیرت نے تمہیں یہی بتایا ہے کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو در مصطفیٰ سے تعلق بنا لو سبحان اللہ اگر موت چاہتے ہو محمد کے غدار بن جاؤ زندگی چاہتے ہو محمد کے وفادار بن جاؤ پیر سیال کا یہی پیغام ہے پیر پٹھان کا یہی پیغام ہے اللہ کریم ہمیں سرکار کی وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ سبحان اللہ جناب صاحبزادہ سید محمد شمس الرحمن شاہ صاحب مشہدی جناب احمد ندیم قاسمی نے خوب کہا تھا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا